صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ السلام علیکم، ویلکم سائمس کون سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی آپ کو میری آوازوں کے سر جو ہے وہ محسوس ہو رہے ہوں گے۔ میری طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی، سٹل خراب ہے، آواز کافی خراب ہوئی ہے، وہی بس فلو، اور اسپیشلی اس وقت میرے جو ہیڈک تھا وہ بہت زیادہ تھا، سٹل ابھی ہے۔ تو آپ دعا کریں کہ جی ولاگ ہے میں جلدی جلدی آپ کو کے سامنے میں پیش کروں، کیونکہ کافی ولاگس کٹھے ہوئے ہیں، لیکن میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کچھ روٹین ایسی رہی ہے کہ بس میں شیئر نہیں کر سکی۔ تو لے جی فوزیہ بھی ساس بن گئی فوزیہ بھی ساس بن گئی، اور مجھے اس لیے یہ بڑا مزیدار فکرہ لگتا ہے کیونکہ میری بیٹی ابھی پیدا ہوئی تو کچھ گیسٹ دیکھنے آئے، تو انہوں نے میرے ہسبینڈ کا نام لے کے کہنے لگی، میرے ہسبینڈ تحصیلدار تھے تب، تو کہنے لگے لو جی تحصیلدار بھی نا داماد والا ہو گیا۔ تو بس یہ مجھے ہمیشہ ہی بڑا مزیدار یہ فکرہ لگتا بھی ہے، یاد بھی آتا ہے۔ تو جب کوئی شادی شدہ پہلا جن کا ساس سسر کا ایکسپیرینس ہو تو ہمیشہ کہتی ہوں لے جی یہ بھی ساس بن گئی، یا بہو والے ہو گئے یا داماد والے ہو گئے۔ تو فوزیہ جی میری بہت پیاری فرینڈ ہے، اور سب سے پہلے ویسے یہ ثنا کی فرینڈ تھی۔ ثنا کی مجھے لگتا ہے جھنگ میں بہت جو اولڈ فرینڈس میں سے فوزیہ فرینڈ تھی، لیکن پھر وہ میں نے کھینچ لی کھینچنا سینس کہ پھر میں کمپیریٹیولی ثنا سے میرا رابطہ ذرا، کیونکہ پھر ہماری ملاقات ہوئی، اور فوزیہ کا مزاج بھی بہت جیسے کہہ رہا سلجھا، بہت اچھی طبیعت کی ہے، تو میری بہت جلدی اس سے دوستی ہو گئی۔ تو اب اس دوستی کا یہ تھا کہ اس کی شادی تھی بیٹے کی، ایون اس نے سارے فنکشنز پہ انوائٹ کیا، مہندی پہ بھی، بارات پہ بھی، لیکن چونکہ بارات بہت دور جانی تھی ایبٹ آباد کی طرف، لہٰذا بھی اس کے لیے ہم نے معذرت کر لی، اور بس یہ تھا کہ ولیمہ اٹینڈ کر لیں گے، اور ولیمہ بھی نا ہمارے گھر کے بالکل پاس مارکی میں تھا، تو بہت آسان تھا۔ تو ثنا نے کہا تھا میں تمہیں جوائن ضرور کروں گی، کیونکہ وہ بھی کافی مصروف رہی ہے، اور ثنا کا جی ماشاءاللہ یہ جو شادی والا ولاگ تھا تقریباً 60K ویوز لے کے گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر مجھے خیر راشد نے کہا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں، اسلم انکل فقط تھوڑے بزی تھے، راشد نے کہا میں چھوڑ دیتا ہوں، واپسی میں نے کہا ثنا ہمیں ڈراپ کر دے گی، کیونکہ آج کا ہمارا دن اور بھی زیادہ مصروف تھا، کیونکہ پہلے ہم نے شادی پہ آنا تھا، اور شادی کے بعد جی ہمارے گیسٹ بھی آنے تھے، اور میں نے ایون کچھ شاپنگ بھی کرنی تھی۔ شاپنگ اس لیے کہ کچھ لوگ جا رہے تھے عمرہ کے لیے، تو پھر میں نے بھائی کے بچوں کے لیے کوئی سامان بھیجا، جیسے شیردل تو یہاں آیا ہوا تھا نا، دوسرے بھائی کے بچے تھے سعودیہ میں، تو ان کو میں نے جو کوئی سامان بھیجنا تھا، تو اس میں جو میری پیاری بھتیجی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا خریدا وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کیا خریدا جی، ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدنی تھی، اور وہ میں نے ابھی بازار جانا تھا، تو کھانا جی فوزیہ کے بیٹے کا جی ولیمے کا بہت زبردست کھانا تھا، اور اسپیشلی جی فش بہت مزیدار تھی، کیونکہ فش جو ہے فوزیہ کے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے، اور پوری سردیاں جو ہے جو فوزیہ نا فش بنا بنا کے تھک جاتی ہے، تو پھر بس کہتی ہے کہ اینڈ پہ مجھے لگتا ہے کہ بس دنیا میں سے کم از کم مچھلی چلی جائے وہ اتنی زیادہ فش کی ریسیپیز ٹرائی کرتی ہے بار بار۔ تو بس جی ہم نے جی ولیمہ اٹینڈ کیا، بہت زبردست تھا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہماری واپسی تھی، ثنا سے میں نے کہا کہ تم ہمیں ڈراپ کر دو، پھر ہم لوگوں نے آگے بازار بھی جانا ہے، کیونکہ آج کا دن بھی بہت زیادہ مصروف ہونا تھا۔ مصروفیت ہی ماشاءاللہ زندگی میں مجھے لگتا ہے پازیٹیو مصروفیت زندگی میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ میں آپ دکھا رہی ہوں، ہمارے گھر کے پاس احمد مارکی بنی ہے، اور میرا تو خیر پہلا ایکسپیرینس تھا، لیکن بہت اچھا رہا، صاف ستھری تھی، نئی تھی، کافی بڑی تھی، جیسے اس کو دیکھ کے باہر سے اتنا نہیں فیل ہوتا تھا کہ بہت بڑی مارکی ہے، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ صاف ستھری نئی مارکی تھی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ نئی مارکیز کو میں جانا چاہیے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو صاف ستھری ہوتی ہیں، ان کا فرنیچر، ان کے جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں وہ کافی صاف ہوتے ہیں۔ جیسے سے پرانی ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا نا کہہ لیں کہ برتن وغیرہ جو ہیں وہ اتنے صاف نہیں رہتے۔ میں اکثر نوٹ کرتی ہوں برتنوں پہ توجہ ہونی چاہیے، اور اسپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ جھنگ کا جو میں نے اسپیشلی بتاؤں مجھے یہ ہے کہ یہاں کے جو کیٹرنگ کرتے ہیں نا ان کا سٹائل بہت اچھا نہیں ہے، جیسے وہ تھوڑے سے رف کرتے ہیں، ان کو شاید ابھی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جو سن رہا ہو تو ضرور ٹریننگ ہونی چاہیے ان چیزوں کی بھی۔ صفائی ستھرائی بہت زیادہ ضروری ہے، اگر ہم گھروں میں صاف رہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ باہر بھی صاف رہے۔ تو خیر جو فوزیہ کے بیٹے کا ولیمہ بہت زبردست، اللہ ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے بچہ بچی کو، اور سب سے بڑی بات ہے آپس میں تو خوش رہیں، لیکن دونوں فیملیز کا آپس میں خوش ہونا بہت ضروری ہے، انڈرسٹینڈنگ جو ان لاز کے ساتھ بھی بہت ضروری ہے۔ اور میرے خیال میں آج کل کی پڑھی لکھی بچی ہیں، اور مدرز بھی آج کل کی جو کہہ لیں ساس بھی ماشاءاللہ، جیسے فوزیہ پڑھی لکھی ہیں، اس کے ہسبینڈ ہیں، ایسی اس کے بہو بیٹا بہت پڑھے لکھے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ حالات نہیں رہے، لوگ انڈرسٹینڈنگ اچھی کر لیتے ہیں، نہ ہی آپ مجھے لگتا ہے کسی کے معاملات میں زیادہ جائیں،
اور نہ ہی کسی کے معاملات میں گھسے، نہ وہ آپ کی گھسے، تو زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ میرا تو ابھی تک کا ایکسپیرینس یہی ہے، کوئی چیز اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے، آپ اس کو اچھی کو تو ضرور آپ کہیں کہ بہت اچھی ہے، لیکن اگر بری لگے تو کبھی کبھی ان چیزوں کو برداشت کر کے لیٹ گو کرنا چاہیے۔ تو خیر جی، ثنا سے گپ شپ ہو رہی تھی، میں اسے کہہ رہی تھی، ثنا کا میں گاڑی کی بات کر رہی تھی کہ ثنا ماشاءاللہ تمہارا اب اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے۔ فرسٹ ڈے جب ثنا نے گاڑی لی اور اب ماشاءاللہ وہ ایک کہہ لیں کہ لائسنس بھی ہے اس کے پاس، تو اس کا سارا سفر میرے سامنے رہا ہے۔ تو اب تو وہ کہتی ہے میں نا خباچی بھی گڈی چلانی ہے میرا بھی اتنا ایکسپیرینس ہو گیا۔ تو خیر جی، سوسائٹی میں ہم آ گئے، میں نے کہا تمہاری کوئی امانت میرے پاس ہے، اس کے بعد ہی پھر آپ ہمیں الوداع کر دینا۔ تو وہ بھی اپنا بتا رہی تھی کہ کیسے کیسے مصروفیت ہے، وہ بھی ایک ہی ہوتی ہے اور اس پہ گھر کی ذمہ داری کافی زیادہ ہے۔ تو بس جی، بہت سی دعائیں فوزیہ کے لیے، اس کے بہو بیٹے کے لیے، اور پلیز دعا کریں کہ میرے اتنے سارے ولاگز آپ کے لیے رکھے ہوئے، لیکن بات یہ ہے کہ بس طبیعت خرابی کی وجہ سے نا، اور کچھ کہہ لیں کہ ٹائم کی پتہ نہیں کیوں شارٹیج ہوتی جا رہی ہے، مصروفیت پتہ نہیں کہاں سے کہاں لیتی جا رہی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کمیل جو تھا نا، وہ اسکول جاتا، وہ چھٹیاں تھیں تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں ایک ٹائم میں بیٹھ کے ولاگ آرام سے سیٹ بھی کر لیتی تھی۔ اب اس وقت میرا جم نہیں تھا، اب اگر میں جم جاؤں تو پھر میرے ولاگس رہ جاتے ہیں، اور بہت سی ریزن ولاگس نہ لگنے کی بھی ہوتی ہے کہ میرا جو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے وہ جم کا ہوتا ہے، پھر اگر جم کر لو یا ولاگ لگا لو ایک کام ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی جب پھر میں ولاگ لگاتی ہوں اس دن میں جم کا کوشش ہوتا ہے میں سکپ کر دوں۔ تو چلے جی، یہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو سوٹ پہنا ہوا تھا مجھے ثنا کے ولاگ کے نیچے کافی لوگوں نے کہا تھا دکھائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کسی اور شادی میں دکھاؤں گی اور ساری ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہاں جی ثنا سے خداحافظ ہو رہا تھا، اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے بازار، اور بازار سے کوئی سامان خریدنا تھا، اور شام کو جی ہماری طرف آنے تھے گیسٹ کون آ رہے تھے؟ گیسٹ جی راشد کے بہت بچپن کے جو دوست ہیں وہ آ رہے تھے، ان کی فیملیز آ رہی تھی، اور وہ انویٹیشن دینے آ رہے تھے، ان کی بیٹے کی شادی تھی۔ تو بیٹے کی شادی کا ولاگ انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ مجھے بیٹے نے کہا تھا کہ آنٹی آپ نے میری شادی کا ولاگ جتنا بھی بنا سکتے ہیں آپ ضرور آئیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے طبیعت ٹھیک رہتی ہے تو پھر ضرور آپ کے ساتھ وہ ولاگ بھی شیئر کریں گے۔ اور جی سب سے پہلے تو ہم آ گئے پیراڈائز، اور پیراڈائز جی سینٹڈ کینڈلز پڑی، اور میں نہ دیکھوں میں نہ سونگھوں ایسا ہو نہیں سکتا۔ میری بیٹی کو پتہ ہے، بلکہ کافی لوگوں کو پتہ ہے کہ مجھے سینٹڈ کینڈلز بہت پسند ہیں، اور لیکن یہ اب اس طرح کی دیکھیں نا، یہ جو پڑی ہوئی ہیں یہ کھلے منہ میں پڑی ہوئی ہیں، تو ان کے اوپر کیسے خوشبو رہ جائے گی؟ بالکل خوشبو نہیں رہتی۔ اور ویسے بھی جو باہر کی سینٹڈ کینڈلز ہیں وہ بہت ہی ان کی فریگرنس اچھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرا بڑا دل ہے میں باہر جاؤں اور کچھ لوں نہ لوں، سینٹڈ کینڈل ضرور لوں گی، ان کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے۔ تو یہاں جب ہم آ گئے تھے نیل پالش کی طرف، تو میری جو چھوٹی سی بھتیجی بڑے شوق سے نیل پالش لگاتی ہے، اس کے لیے ہم نے سوچا تھوڑے سے وائبرنٹ سے کلر لیں گے، وہ خوش ہوگی۔ اور جی اس دفعہ ہم نے سوچا تھا ہم اس کے لیے دکان خریدیں گے کیونکہ وہ تو لڑکوں کے ساتھ رہتی ہے، اتفاق سے اس کا بھائی بھی، اس کا کزن بھی، شیر دل بھی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اس کو بھی لڑکیوں کی چیزوں کا اتنا شوق نہیں ہے۔ لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ میں سامان بھیجوں گی تو وہ اس کے دل میں آئے گا کہ پھپھو جو ہے وہ چیزیں بھیج رہی، تو میں شوق میں ایٹ لیسٹ یہ دیکھ کے لگا لے گی یا یوز کر لے گی کہ پھپھو نے سامان بھیجا۔ چھوٹی چھوٹی پنس، کیچر، ایسی چیزیں میرا دل تھا۔ ایون وہ بینگلز نہیں پہنتی، میں نے سوچا تھا کس ٹائم اس کو بینگلز لے کے بھیجوں گی، اس نے کہا تھا پھپھو آئی ڈونٹ لائک بینگلز، تو میں ایسے کہتی میں بریسلیٹ اس کو بھیجوں گی، شاید اس کے دل میں تھوڑا سا ہو، کوئی نیکلس وغیرہ بھیجوں گی۔ ایسے بچوں کے شوق بدلتے رہتے ہیں، اور بچے چیزیں یوز بھی کر لیتے ہیں۔ میری بیٹی جب چھوٹی تھی تب سے لے کے اب تک اس کے اندر بہت چینجنگ آئے، اور اب یہ ڈریس نہیں پہننا یا فلاں نہیں پہننا، بچوں کی زندگی میں چینجز آتے ہی ہیں، اور اس کے لیے پریشان مجھے اب یہ لگتا ہے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ میں خود بہت کنسرن مدر ہوں، مجھے لگتا ہے اب یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، اب اس ٹائم میں ایسا ہو گیا۔ لیکن اب جو 2 بڑے بچے ہیں، میرا کمیل تو چھوٹا ہے، میں سوچتی ہوں زندگی میں ہر چیز وقت کے ساتھ ہو ہی جاتی ہے، ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ بچوں میں ہارمون چینج ہوتے ہیں، بچوں میں ویسے بھی بہت چینجز آتے ہیں۔ پہلے مجھے لگتا تھا 10-11 سال کے بچے ہیں تو ان کو ہم نا اگر ہم تربیت کر دیں گے تو بالکل پرفیکٹ ہوگا، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ 10-11 سال کے بعد تو اصل امتحان شروع ہوتا ہے، بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ہارمون چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان میں اور بہت سی چیزیں، سوشل بیہیویئر بہت سا چینج ان میں آتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ 24، 25، 23 سال تک یہ جی بڑی پیاری برائڈے پہ آئی ہوئی ہیں، کروکری بہت آئی ہوئی ہے، اسپیشلی یہ جو ہاں جی یہ میں آپ کو بتاتے بھی شرم آ رہی ہے کہ میں اب تک
کون سا یوز کر رہی تھی میں جی، اب تک اپنے شادی کا ہی کٹنگ بورڈ استعمال کر رہی تھی. اب میری بیٹی کہتی ماما اب آپ چینج کر لیں، چونکہ بیٹی اب کوکنگ کی طرف جا رہی ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ چلے جی اب ہم نئی چیزیں لیں. تو یہ جی ہم نے لیا ہے کٹنگ بورڈ. اور ویسے شرمانا تو نہیں چاہیے، چیزیں اگر دھیان سے استعمال کی جائیں تو بہت سال چلتی ہیں. اور جو کوئی میں نے یوز کرنی ہوتی لہٰذا کوئی اتنا مجھے وہ فیل نہیں ہوتا. لیکن میری بیٹی نے کہا ماما اس دفعہ ہم کٹنگ بورڈ لے لیتے ہیں، تو لہٰذا جی ہم نے کٹنگ بورڈ لیا. اور چھوٹے چھوٹے کئی سامان لیا جو میں زیادہ ولاگ میں نہیں شیئر کر سکی. اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ کراکری برائڈ ڈے کی ضرور دکھائیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم میں کسی نا آپ کو کوشش کروں گی کہ پورے ولاگ میں کراکری برائڈ ڈے کی دکھاؤں. بہت اچھی اور ریزنیبل پرائس پہ آئی ہوئی ہیں. تو جی گھر آئے کچھ کھانے پینے کا سامان بھی ہم ساتھ لے آئے، کیونکہ آج ضبط میرا کافی ٹائم یہ تھا کہ وہ شادی بھی گزر گیا. پھر دن میں پھر اتنا ٹائم تھا نہیں کہ میں بہت زیادہ سامان بناؤں. تو میں نے بس گھر میں فروٹ چاٹ بنا لی، کچھ یہ ایک دو چیزیں بنا کے رکھی ہوئی تھی، وہ تھی کیک تھے. تو بس یہ گیسٹ ہمارے اسپیشلی انویٹیشن دینے آئے تھے. اور جو دوسری بات تھی کہ فرسٹ ٹائم ہمارے گھر آئے تھے ادھر، کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ ایک فیملی تو جھنگ میں تھی، دوسری فیملی جو تھی وہ لاہور شفٹ کر رہی ہے بچوں کے ایجوکیشن کی وجہ سے. تو لہٰذا وہ فرسٹ ٹائم آئے گھر. اور نہ انہوں نے جی بڑے پیارے گفٹس لے کے آئے. گفٹ میں آپ کو اینڈ میں شیئر کرتی ہوں. سارے گفٹ ہو سکتا ہے میں نہ شیئر کر سکوں، کیونکہ آدھے گفٹ جو تھے وہ میں سنبھال چکی تھی. سنبھال ان سینس کہ وہ جو میری میڈ تھی اس نے وہ کہیں اوپر رکھ دی ہیں. تو جو میرے سامنے آتا ہے تو میں آپ کو ضرور دکھاتی ہوں. تو آج کا ولاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور دعا کریں اسپیشلی کہ فٹافٹ جی میری طبیعت بہتر ہو، میں آپ کے ساتھ اپنے ولاگ شیئر کروں. تو یہ ہاں جی بڑی بچپن کی باتیں گپ شپ سارے ہمارے ان کے سب بچے اکٹھے ادھر بتا رہے تھے کہ بچپن میں راشد اپنی یادیں شیئر کر رہے تھے. وہ جو بھائی آئے ہوئے تھے رستم بھائی، انہوں نے بڑی اپنی یادیں شیئر کی. اور بہت ہی وہ راشد کے وہ فرینڈز ہیں جو اسکول سے لے کے ماشاء اللہ آپ دیکھیں ایج مڈل ایج تک ہیں. یہ وہ دوست ہیں جن سے ہمیشہ ہی بڑے پیار محبت سے ملتے بھی ہیں، اور وہ بہت کنسرن شو کرتے ہیں، اور جب ملتے ہیں بہت پیار سے ملتے ہیں. اور اسپیشلی جو ہما بھابی اور شاہدہ بھابی آئی تھیں، انہوں نے یہ تو جب میری شادی ان کی شادی میں سے کافی عرصہ پہلے ہو گئی تھی، تو انہوں نے مجھے جھنگ میں بہت وارملی ویلکم کیا تھا، اور بہت اچھے طریقے سے سمجھیں بہت انٹرٹین کیا. میں نے کہا چلیے جی آپ کو الماری میں بہت پیارے کپ ہما بھابی لے کے آئی تھیں. اور وہ جو کپ تھے میں وہ صبح جو عشرت تھی اس نے نا رکھ دیے. میں کہا چلے یہ پیچھے سارے برتن نا ٹھیک ہونے والے ہیں، میں چھیڑوں گی تو یہ گر جائیں گے، ان کی منڈی نیچے گری ہوئی ہیں. تو یہ بڑی پیاری ڈشز وہ لے کے آئی تھیں. یہ دیکھیں 1 2 اور 3 جی یہ ڈشز ہیں، اور مجھے بڑی پیاری لگی ہیں. مجھے کہنے لگی پتہ تمہیں کیسے لگے. میں نے کہا نہیں بھابھی بہت اچھے ہی ہوں گے، ہمیشہ وہ خود بھی اچھی چیزیں یوز کرتی ہیں. اور جب میں نے کھولا بس ان کے سامنے نہیں کھول سکی کیونکہ وہ لوگ پھر چلے گئے اور میں ذرا بزی ہو گئی. تو یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں، اور ان کا سائز بڑا سفیشینٹ ہے. مطلب یہ ہوں گے کم از کم 6-7 کباب 8 کے یہ ہیں. وہ زیادہ بڑے ہیں، مطلب درجن سے زیادہ، اور نیچے والے اس سے بھی بڑی ہیں. تو خیر جی ان کا سائز ہے بہت پیارا، اور مجھے بہت پیاری لگی ہیں یہ. اور اس کو ہم نیچے کہاں رکھے ہیں، ٹھہرے یہ میرے لیے لائی تھی سنا جب میرا گھر بنا تھا. تو یہ میرے چلو میں نے کچھ پاٹس بھی آپ کے ساتھ اپنے برتن بھی شیئر کروں. تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا. اور فوزیہ نے جی مجھے یہ بھیجا تھا، یہ ڈرائی فروٹ کے لیے جو ہوتے ہیں نا پلیٹس، وہ والی کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، سوس رکھ دیں، چٹنیاں رکھیں، جو مرضی رکھیں. یہ فوزیہ نے دیا تھا. یہ بھی ویسے مجھے فوزیہ نے دیا جب میں فوزیہ کی طرف گئی تھی نا. شاید آپ سب کو یاد ہو جو میرے پرانے جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں. تو ہمارے اس کے ساتھ گھر بن رہا ہے تو اب جگہ جگہ نا تھوڑی تھوڑی ڈسٹ پڑتی ہے برتنوں میں، اور سردی اتنی ہے پھر اتنا ابھی میں ان کو دھو بھی نہیں سکی. میں نے کہا چلیں انشاءاللہ تعالیٰ میں دھوؤں گی. اور چھوٹی چھوٹی ایسی جی آپ کو میرے گھر میں آپ کو نظر آئیں گی چھوٹے چھوٹے ایسے ملک پاٹس وغیرہ، کیونکہ آپ کو سب کو پتہ ہے ہمارے گھر سیپٹی ٹی بنتی ہے. تو اس طرح کی جو ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، وہ سوس کے لیے ہیں. تو اور پھر آپ کو دکھائیں گے وہ ساتھ چھوٹی بھی مل گئی نا سب پیالیاں سی. جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل برتن بڑے وہ گولڈن بڑے ان ہیں دوبارہ، ایون چمچ تک ان ہے. یہ میری بھابھی لائی تھی، یہ میری شادی کے ہیں. یہ میرے گولڈ پلیٹڈ ہیں یہ والے جو بولز ہیں. تو یہ سب ان کے لیے ہے جو جنہوں نے ابھی مجھے جوائن کیا ہے کچھ ابھی عرصے میں. اور یہ دیکھ یہ بھی میرا گولڈ پلیٹڈ ہے.
برتن بڑے شوق، میری امی کو بڑا شوق تھا، پھر مجھے بھی شوق ہے، میری بہن کو بہت شوق ہے، مطلب ہم تینوں بہنوں میں سے چھوٹی اور مجھے کافی شوق ہے، چھوٹی کو بھی بہت شوق ہے. تو مجھے اگر مجھے کبھی زندگی میں موقع ملے چیز چوز کرنے کا تو میں یوں کرتی ہوں کہ پہلے میں کہہ لیں آپ بک میں سے، یعنی بکس ناولز ان میں سے اور برتنوں میں سے، اور اگر مجھے کوئی موقع ملے تو میں بک خریدوں یا پھر میں برتن خریدوں. کپڑے آپ دیکھ لیں میرے 3rd نمبر پہ آ جاتے ہیں. تو چلے جی، میں نے کہا آپ کو دکھائیں الماری ایک دفعہ، یہ دیکھیں تھوڑی سی دوبارہ مینیج ہونے والی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر کریں گے. تو چلے جی پھر چلتے ہیں. تھینک یو سو مچ ہما بھابی، آپ نے ہمیشہ بہت خیال کیا، اسپیشلی جب میں جھنگ آئی تھی شاہدہ بھابی اور ہما بھابی نے میرے ساتھ بہت پیار والا رویہ، ہمیں سے چھوٹی بہن ہی سمجھ کے ٹریٹ کیا، اور بہت ہی سمجھ لیں کہ میرا ان سے بہت زبردست ایکسپیرینس رہا. تو چلے جی انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں تب نئے ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ.